حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام آخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکام خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ ولادت۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا۔ عملی زندگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص بھی عمل کے لحاظ سے آپ سے زیادہ افضل نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے انسان جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوصاف۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت ہی نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنے قوم کو دعوت تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شمار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل کے شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک صاف رہنے، اللہ تعالی کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے اور ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام 72 قبیلوں کی زبانیں سیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلوں کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آپ علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔
شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا نام ہے آپ کا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔